ایسا نہیں ہوا کہ پھر کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد وہ آئیں اور کابینہ کے سر پر بٹھا دیے جائیں، پھر وہ اس ملک کی جیبوں سے، اس ملک کے غریب عوام کی جیبوں سے وہ پیسے اینٹھیں اور اپنی شوگر مل لگائیں، پھر 170% پروفٹ اگر کسی ادارے کا اس ملک میں بنے، اس دور میں جب سب بھوک سے مر رہے ہیں، تو جہانگیر ترین لیکن پروفیسر صاحبہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے متعلق یہ ایک جینوئن رائے ہے کہ وہ ایک آنےسٹ آدمی ہے، اور انہوں نے اگر انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو پتا چلا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی جی، آپ کی ہوگی، میں ایسی رائے کو نہیں مانتی۔ جو چوروں کی سرپرستی کرے وہ جینوئن آدمی نہیں ہوا کرتے۔ خود ہی چٹ لکھو، خود ہی کلین کرو، خود ہی گندا کرو، یہ مطلب یہ کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی یتیم خانہ چل رہا ہے؟ یہ پاکستان ہے بھائی۔ دوسری بات یہ سن لیجئے کہ وہی آدمی بیٹھ کے ایگریکلچر پالیسی بنائے، اس کو کس عدالت سے یہ سند ملی ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ آ کے کابینہ کے سر پہ بیٹھے گا؟ وہی آدمی پروفٹ کمائے، وہی آدمی اس ملک کو بحرانوں سے دوچار کرے؟ مطلب وہ کیسی بات ہے؟ آپ اپنی دفعہ بات وہی ہے، یا ثبوت دو یا معافی۔ نہیں، اب آپ میری بات سن لیں پلیز، میں نے بہت سنی جی۔ آپ کو میں یہ، اور آپ ان سے پوچھئے آگے کی بات پوچھیں گے تو کہیں گے سمندر سے گیس نکلے گی، ریکوڈیک سے سونا نکلے گا، پتہ نہیں کہاں سے موکل لا کے بھر دیں گے خزانے۔ بات یہ ہے کہ گیس ان کے اپنے غبارے سے نکل گئی ہے۔ کہانی یہ ہے، وہ جو ہے نا، راجہ بولا رات ہے، رانی بولی رات ہے، منتری بولا رات ہے، لیکن یہ صبح کی بات ہے۔ یہ ہے اس پوری حکومت کی کہانی۔ رانی بولی رات ہے، راجہ بولا رات ہے، منتری بولا رات ہے، مگر یہ صبح کی بات ہے۔ یعنی جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری، یہ سال سے فارمولہ ہے۔ جو حکومت چاہتی ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ چینی اور گندم کے حوالے سے رپورٹ میں بقول پرائم منسٹر جہانگیر ترین اور خسرو مختار کے نام نہیں ہے، تو سوال یہ کہ کیا کسی اور کے بھی نام نہیں تھے؟ اور کیا وہ بھی اتنے بااثر تھے کہ وہ نام بھی اب تک قوم کے سامنے نہیں لا سکے؟ تبدیلی سرکار کے مطابق چینی اور گندم کے بحران سے متعلق FIA کی تحقیقاتی رپورٹ بھی ناقص تھی۔ اب سوال یہ کہ یہ رپورٹ کس نے بنائی؟ یہ رپورٹ انتہائی ایماندار اور قابل احترام جناب واجد ضیاء صاحب نے تیار کی، جو نواز شریف کے حوالے سے بننے والی GIT کے سربراہ تھے، یعنی جنہوں نے اتنی بڑی رپورٹ کی سربراہی کی، اور ان کی بنائی ہوئی چینی گندم کی رپورٹ وہ ناقص نکلی۔ اس سے تو واجد ضیاء کی قابلیت پر سوال اٹھتا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے بھی یہ رپورٹ مانگی تو انہیں بھی رپورٹ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اب اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یا تو اس رپورٹ میں جہانگیر ترین کا نام شامل تھا، اس لیے رپورٹ واپس بھیج دی گئی اور کسی کو نہیں دکھائی جا رہی، یا پھر اس رپورٹ کو واپس اس لیے بھیجا گیا کہ جو نام ہے وہ نکال دیے جائیں اور دوبارہ رپورٹ سبمٹ کرائی جائے، یا پھر اس سے بھی اہم لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ اگر واجد ضیاء آٹے چینی کے بحران کی صحیح تحقیقات نہیں کر سکتے تو پھر ان کی GIT رپورٹ کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان تو ضرور لگے گا۔ تو اس پوری صورتحال سے یہی لگتا ہے کہ حکمران جماعت خود پر کوئی الزام لینا پسند نہیں کرتی، ہاں وہ آٹے اور چینی کا بحران ہو یا پھر عدلیہ کے حوالے سے ریمارکس ہو۔